السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ قزح کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے کعبہ کے شمال میں دارالندہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے معاملے بحث و خوبی طے ہوتے تھے۔ قزح کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے، وہ یہ ہیں: دارالندہ کی صدادت، جہاں بڑے بڑے معاملات کی متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی بیاہ بھی کرتے تھے۔ لواء، یعنی جنگ کا پرچم، قزح ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قزح ہی کھولتا تھا اور یہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کردبرداری کا کام انجام دیتا تھا۔ سقایا، پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجوریں اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ رفع، حاجیوں کی میزبانی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قزح نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی، جو موسم حج میں قزح کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قزح اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا، وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قزح کو حاصل تھے۔ قزح کا پہلا بیٹا عبدالداد تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبدمناف قزح کی زندگی ہی میں شرف و سعادت کا مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے لیے قزح نے عبدالداد سے کہا: یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قزح نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالداد کے لیے کر دی، یعنی دارالندہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجایت، لواء، سقائیت اور فادہ، سب کچھ عبدالداد کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قزح کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر قدم اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر کی وصیت قائم رکھی۔ لیکن جب عبدمناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالداد کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقائیت اور فادہ کے مناصب بنو عبدمناف کو دیے گئے اور دارالندہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبدالداد کے ہاتھ ہی رہی۔ پھر بنو عبدمناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا
تو قرہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم نے اپنی زندگی بھر سقیا درفا کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کی جانشینی ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھی جیسے آج کی پارلیمنٹ، مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ اعصار یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے، ان کی تولیت یا منصب بنو جمع کو حاصل تھی۔ مالیات کا نظم یعنی بتوں کے تقریب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، ان کا انتظام کرنا۔ اعصار یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے، ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظام یعنی بتوں کے تقریب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، ان کا انتظام کرنا۔ نیز جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ شوری یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کی علمبرداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہسواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ صفادت بنو عدی کا منصب تھا۔ بقیہ عرب سرداریاں ہم پچھلے صفحات میں فتحانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے، انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیہ الشام میں سکونت اختیار کی تھی، انہیں غسانی حکمرانوں کا تابع قرار دیا گیا، مگر یہ تحسن صرف نام کی ہی عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے جو اپنا سردار مقرر کرتے تھے، ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود تحفظ کی بنیاد قبائل وحدت پر مبنی اسیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت دفاع کے مشترک مفادات تھے۔ قبائل سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کی تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی متعلق اعلانی اور
استبدار حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی تھیں کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائل عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم و درباری سے کام لے، شجاعت کا عمل مظاہرہ کرے اور غیر تمدنانہ امور کی طرف سے دفاع کرے، تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لیں۔ سرداروں کے کچھ محسوس اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے، جن کا ترجمہ اردو میں یہ ہے: ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سرِ راہ ہاتھ آ جائے اور جو تقسیم سے بچے رہے۔ مرے باغ! مال غنیمت کا چوتھا حصہ صفیق، وہ مال جسے تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے۔ نشیت، وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے ہاتھ لگ جائے۔ فضول، وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو، مثلاً تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ۔ ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کا حق ہوا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، ان واقعات کی اگلی قسط کے ساتھ جلد لوٹیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔